بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ دروس سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر یا ان آیات کے اندر واقعہ غزوہ بدر کا مسلسل چل رہا ہے، تو یہاں بھی اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں جن کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، دیگر باتیں فرمایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب جب بھی کسی بھرے مجمع کے اندر کسی ایک شخص کو پکارا جائے کہ فلاں شخص کو متوجہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب کبھی ایسی آیات آ جاتی تو متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات ابھی ہم سے بات کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے. تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا عنہ، اور منہ نہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن چکے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آئے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا، اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونا ہے، تو جو کچھ کمزور ایمان والے لوگ تھے یا اس وقت تھے، جنہوں نے اس کو ناگوار محسوس کیا تھا، تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ حکم آ گیا تو اس کے متعلق بات کرنا یا اس کے متعلق سوچنا بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سے ایک تو مطلق اس کے متعلق بات ہے، دوسری بات عام امت کے لیے ہے کہ تمام ایمان والوں کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اس سے منہ نہ پھیریں. جو کچھ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سن رکھے ہیں یا سنے ہیں تو ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں. اسی کے اندر ان کے لیے کامیابیوں کا مرادی ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، جیسے کہ انہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا، کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہے، سنی کر دیا ہے. تو منافقین کا تھا، یہ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ جل شان نے مہر لگا رکھی تھی، وہ ایسے سنتے تھے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ کسی کو آواز دے رہا ہے، وہ سن تو رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو گویا اس نے سنی کو انسنی کر دیا یا اس نے اس بات کو سنا ہی نہیں. اس جیسا ہے کہ جیسے جس نے سنا نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جو یعنی سنتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، عمل کرنے والے بن جاؤ. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، کہ بے شک بدترین جو پائے عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ہیں کہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یعقلون، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. یعنی ان چوپایوں کی طرح، چوپایوں کو جو سمجھ رہے یہ اس میں جو بندہ نہ سنتا ہے نہ جو ہے وہ اس کے متعلق تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں. یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں اللہ کے ہاں کہ جن کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے، ثم البکم الذین، کہ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ جل شانہ محسوس کرتے، یعنی یہ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کی ذات اگر ان کے اندر دیکھتی کہ ان کے اندر فیہم، ان کے اندر خیرن، کوئی بھلائی ہے، کوئی طلب ہے، ان کے اندر کوئی چاہت ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سنا دیتی، ان کو یعنی اس کے متعلق یہ بات ان کو
اس کے اوپر وہ ایمان لے آتے، اس کے اوپر وہ یقین لے آتے اگر ان کے اندر ہوتی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ، اللہ تو قادر ہے کہ سنا سکتا ہے، کسی کو بات منوا سکتا ہے، اگر اللہ منوا دیتا انہیں اس کے اوپر، فرمایا جاتا وَلَّوْ، البتہ وہ منہ پھیر لیتے، وہ معرضون، حالانکہ وہ اعراض کرنے والے تھے، اعراض سے۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے، اس کے اوپر اللہ نے ان کی اس وجہ سے مہر لگا دی ہے، تو انہوں نے پھرنا تو تھا ہی، اس لیے اللہ جل شانہ نے انہیں اس طرف لے کر نہیں آئی، انہیں یہ چیز نہیں ملی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو لبیک کہا کرو، فوراً جو اس بات کو قبول کر لیا کرو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو اس وقت فوراً جو اس کے اوپر لبیک کہو، اس کا جواب دو، اس کے اندر جو دیر نہ کرو، انتظار نہ کرو، لما یحییکم، اس چیز کے لیے کہ جس کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ اگر میدان کاربار کے اندر گئے، جہاد کے اندر شریک ہوئے، جان چلی گئی تو جو ہے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر دیکھیں تو اللہ جل شانہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو جائیں، مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ تک نہ کہو، انہیں اللہ نے بل احیاء، زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرو لوگوں کے متعلق کہ جن لوگوں میں جو اللہ کے راستے کے اندر مار دیے گئے، شہید ہو گئے ہیں، ان کے متعلق وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لما یحییکم، کہ جو زندگی کی طرف بلاتے ہیں، یہ زندگی ہے حقیقت کے اندر کہ اللہ کے راستے کے اندر اتنا عمل کرنا ہے، اتنی اس کی گواہی دینا کہ گواہی دیتے دیتے اپنی جان تک قربان کر دینا کہ واقعتاً جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ سچ ہے، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات، یحول، حائل ہو جاتی ہے، بین المرء، آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب یہاں یہ بات سمجھ جا رہی ہے کہ جان رکھو کہ جب بندہ، اس کا مزاج ایسا ہوگا، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اس کے دل کے اندر طلب نہیں ہوگی، پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ خود حائل ہو جاتے ہیں، خود ہی اس کو قبولیت کی اللہ توفیق نہیں دیتے اس بندے کو کہ جس کے دل کے اندر طلب نہ ہو، جس کے دل کے اندر کجی ہو، جس کے دل کے اندر ضد ہو، جس کے دل کے اندر عناد ہو، ہٹدرمی ہو، اسے اللہ جل شانہ نہیں دیتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے دل کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان اللہ جل شانہ کی ذات حائل ہو جاتی ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیے جاؤ گے، سب نے اللہ ہی کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، روز قیامت اکٹھا ادھر ہی ہونا ہے، اللہ ہی کی ذات تم سے پوچھے گی، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، کہ جو اس کا کوئی حصہ نہیں بنے گے جن لوگوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پہ، صرف وہی لوگ حصہ نہیں بنے گے بلکہ وہ بھی بنے گے کہ جو اس کے اوپر خاموش رہے، یا دوسرے لوگ، جیسے کہیں آگ لگی ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ صرف اسی جگہ کو نہیں، اڑوس پڑوس کو بہت ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے، وہ بلکہ جو خشک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے تر ہوتی ہے، وہ چیز بھی جو ہے وہ بھی جل جاتی ہے، گھاس ہے جو زندہ ہے اس کے اندر وہ بھی جل جاتا ہے۔ اب یہی ہے کہ جو بندہ اگر گناہ کا کام ہو رہا ہوا روکیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کا عذاب سب پہ آئے گا، سب اس کی جو ہے اس کی جو بدبو ہے اس سے متاثر ہوں گے، یا اس کی وجہ سے جو سزا ہوگی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس چیز سے بچو، ایسا نہیں ہے کہ خود تم عمل کر کے کہو کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، بلکہ یہ کرنا بنی اسرائیل کا واقعہ پیچھے غالباً جب اس کے متعلق آیت آئی تھی سورۃ الاعراف کے اندر، تو وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اب اللہ جل شانہ فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ یا الہ العالمین، اس میں تو وہ بندہ بھی ہے جو تیرا پرہیزگار ہے، ماننے والا، ہر وقت عبادت کے اندر رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرمایا کہ اس کو سب سے نیچے رکھو، اس کے اوپر پوری بستی کو لٹا دو کہ میرے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود اس بندے کے ماتھے کے اوپر کچھ ذرا سا پل بھی نہیں آیا، اس وجہ سے اس کو فکر نہیں ہوئی، اپنی عبادت کے اندر مصروف رہا، تو لہذا ایسے تو ایسا نہ ہو کہیں اس وجہ سے، تو ایسے اعمال سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو، وہ کہے گی، دعویٰ کرے گی کہ میں کھانا پینا اچھا نہیں پکاتی تھی، اور ساری میرے اوپر حدودوں کو یوں تو لگتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نماز سے نہیں کہا کہ بیٹا آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، آپ صحیح طریقے سے پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں، فلاں چیزیں۔
تو میں جتنے گناہ کے کام کرے جن نے نہیں کہا تو اس وجہ سے وہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث کرے گی. تو لہذا اور بہت ساری مثالیں ہیں، مختصر وقت ہے تو بات یہی کی جا رہی ہے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کہیں جو لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں ان تک بھی اس کا کہیں وبال نہ پہنچ جائے. فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ جل شانہ کی ذات شدید سخت العقاب، پیچھا کرنے والی، پکڑنے والی، عذاب دینے والی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اور یاد کرو إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے سے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تم دبا دیے گئے تھے. اب مکہ کے اندر مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، پھر مکہ سے جب اس نے ہجرت کی کس کیفیت کے اندر، اور مدینہ کے اندر شروع والے حالات، اس کو اللہ جل شانہ یاد فرما رہا ہوں. یہی کیفیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں بر صغیر کے اندر جب انگریز کا دور تھا، انگریز چلا گیا، ہندو جو ہے وہ اکثریت کے اندر تھا اور ہم اس وقت قلیل تعداد کے اندر تھے، اقلیت کے اندر تھے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر بھی یہ بات آتی ہے کہ پوری رام تم ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے کہ قلیل، اور جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں ڈر لگ رہا تھا کہ تمہیں یہ ہندو کہیں دبا لیں گے، انگریز بھی چاہ رہا تھا، ہندو بھی چاہ رہا تھا کہ تمہیں دبا لیا جائے گا. تو پھر اللہ نے کرم فرمایا اس کے متعلق، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں کچک لیں، تمہیں ختم کر دیں. فآواکم، بس ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، اور تمہاری مدد کی، بنصری، اپنی مدد کے ساتھ. یعنی بہترین انداز کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اہل مدینہ کی بات بھی دیکھیں، صحابہ کی بات بھی دیکھیں اور اپنے متعلق بھی دیکھیں کہ اللہ کریم کی ذات نے کس طریقے سے ان کے اوپر بھی کرم فرمایا، ہمارے اوپر بھی کرم فرمایا. کتنا پیارا خطہ، کتنا پیارا ملک، یہ ہمیں تحفے کے اندر اللہ کی ذات نے فآواکم، ہمیں ٹھکانہ دیا اور ہمیں اللہ نے مدد کی کہ کتنے اس کے اندر بے شمار وسائل اللہ نے دیے. اب بات یہ کہ ہم ان کو کیسے استعمال کرتے. فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور شکرانے نعمتوں کی ہمیشگی یا ہمیشہ رہنے کا ذریعہ ہے. کفران نعمتوں کے زوال کا ذریعہ ہے، سبب بنتا ہے. تو لہذا ہم جتنا اس آزادی کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ جل شانہ ہماری اس نعمت کو دوام دیں گے اور یہ ہمیشہ رہے گی تا قیامت رہے گی. انشاءاللہ چل رہنا ہے، لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم شکر کریں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے لیے جس انداز کے اندر محنت کر سکیں اس کو کریں. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم نہ خیانت کرو، اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں. اللہ جل شانہ نے تمہیں جو امانتیں دے رکھی ہیں ان کے اندر تم خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہ کہ تم خیانت کرو ان امانتوں کے اندر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہیں اللہ نے جو تمہیں امانتیں دے رکھی ہیں اس کے اندر خیانت نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نہ جو اس نے امانتیں دے رکھی ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ہر وہ چیز جس کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا وہ امانت ہے. اور ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر البتہ ضرور تم سے ہر نعمت کے مطابق پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یہ آزادی ایک نعمت ہے، یہ صحت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ وقت دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، بے شمار نعمتوں سے. وَإِنْ نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے نوازا ہے، ساری اللہ کی نعمت ہے. قیامت والے دن اللہ کی ذات پوچھے گی. اور پھر وہ آتا ہے کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے کلمے کی نعمت سے سرفراز فرمایا، قرآن کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اب یہ قیامت والے دن اللہ کی ذات پوچھے گی، میرے بندے تجھے میں نے یہ نعمتیں دی تھی، ان کا تم نے کیا کیا؟ تو اب ان کے اندر امانت پاسداری کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ بے شک تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش ہے. یہ کسوٹی ہے کہ جانچنے کا کہ تم کیا کرتے ہو. اللہ نے اولاد دی اور اللہ نے مال دیا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ مال زیادہ کمانے کی حص کے اندر بندہ بھول جاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے اندر پڑ جاتا ہے. اور اولاد کے جائز ناجائز مطالبات کی خاطر اس کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ جائز رائے سے مال آ رہا ہے، ناجائز ان کی خواہشات پوری کرنی ہے، اس کے لیے لگا رہتا ہے. اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ آزمائش، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آزمائش وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بعد بندہ اگر آتی ہے اللہ کے قریب ہو جائے، اور اگر یہاں یہ ان کی وجہ سے اللہ سے دور ہوگا تو کہیں یہ عذاب نہ بن جائے. یہی نعمتیں مال اور اولاد عذاب ہمارے لیے نہ بن جائے. بری اولاد ایک اس کے لیے آزمائش
آزمائش ہے اور جب اس طرف چلی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے. اسی طریقے سے مال اگر وہ غلط طریقے سے کمایا گیا اور غلط سے استعمال کیا گیا، قیامت والے دن پوچھا بھی جائے گا ان دونوں کے متعلق، اور اسے اگر استعمال کیا گیا تو اس کے لیے ایک عذاب بن جائے گی. تو بات فرمایا جا رہا ہے یہ ایک آزمائش ہے، لہذا اس کا خیال کرو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ، اور بے شک اللہ جل شانہ اس کے پاس اجر عظیم، اجر ہے، بڑا اجر ہے. اللہ کی ذات نے تمہارے بڑا اجر رکھا ہے. یہاں تک کوئی تھوڑی بہت پریشانی آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، کہیں کمی کا ڈر ہوتا ہے، کہیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے کہ ہائے یہ مال اب شک پڑا چھوڑ دیا تو یہ اس کے لیے سعادت ہے، اور اس پہ چھوڑ دیا قیامت والے دن اللہ کی ذات اسے دے گی، دنیا کے اندر بھی دے گی اور آخرت میں اس نے دینا ہے. اور جو ہمارے مقدر کے اندر ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کی ذمہ داری اللہ کی، اس نے جس کے متعلق جو لکھ رکھا ہے حال کے اندر ملے گا. تو بہر اللہ کریم کی ذات سے ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے ہمیں اپنی ان پیاری آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دلوا دیں. وما علینا الا البلاغ.